نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان کا قیام جو ہے وہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس قیام کا نام تراویح ہے، اور تراویح ترویحتن کی جمع ہے، ترویحہ، اور ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت پڑھنے کو، چونکہ 4 رکعتوں کے بعد نماز پڑھنے والے تھوڑی دیر بیچ میں وقفہ لیتے تھے، یعنی آرام کرتے تھے، اور پھر 4 اگلی رکعت پڑھتے تھے، تو اس سے اس کا نام تراویح پڑ گیا۔ تو رمضان میں تراویح پڑھنا جو ہے یہ نہایت پسندیدہ ہے۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ، اور انہی سے روایت ہے، سابق راوی سے ہی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم فیہ بعزیمۃ فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ مسلم۔ سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام میں رغبت دلاتے تھے، یعنی شوق دلاتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ اس کے واجب ہونے کا حکم فرماتے۔ پس آپ فرماتے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کی عبادت یعنی تراویح کی عبادت نہایت اہم عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے، اس پر شوق دلایا ہے، اس پر گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان پر باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے، اور اگر کسی کی حق تلفی کی ہو تو اس کا حق دینا پڑتا ہے۔ رمضان میں یہ جو قیام ہے رات کا، یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ رمضان میں قیام کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جہاں تک آپ کا عمل ہے کہ کیا جس طریقے سے آج ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے یا لوگ گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام نے اس طرح کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا؟ کیا یہ سب کچھ مسجد نبوی میں بھی ہوتا تھا؟ کیا اس دور کے مسلمان رات کو اسی طرح ہر روز اتنی رکعتیں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے اپنے گھر میں نفل نماز رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیتے تھے، آپ نے اس کا شوق دلا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ نفلی نماز 3 رات جماعت کے ساتھ بھی پڑھائی ہے، اور صحیح حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ یعنی 3 رات صحابہ کو اکٹھا کر کے مسجد میں آپ نے اس جماعت کو کروایا، لیکن 4تھی رات کو جب بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور آپ نے جماعت نہیں کرائی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوا لوگوں کا ذوق شوق دیکھ کر کہ کہیں اس کی وجہ سے یہ نماز فرض نہ کر دی جائے یا لازم نہ کر دی جائے، اور جب کوئی چیز لازم کر دی جاتی ہے تو پھر اس کا نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل تو ملتی ہے کہ آپ نے ایسا کیا، کیونکہ عام طور پر تو لوگ اس میں بھی جھگڑتے ہیں نا کہ نفل نماز کی تو جماعت نہیں ہوتی لیکن تراویح کی تو جماعت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 3 رات جماعت کرائی لیکن پھر چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی؟ تاکہ لوگوں پہ لازم نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خود کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائی تھی، آپ نے خود 20 نہیں پڑھائی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، بنیادی طور پر 8 رکعتیں اور 3 وتر، تو کل 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ نفل نماز ہے اس لیے صحابہ کرام سے 20، 36، 40 تک رکعتیں ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھتے رہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چونکہ نفل عبادت سری عبادت ہوتی، سری کا مطلب ہے چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے، ہڈن عبادت ہوتی ہے، تو اپنے اپنے طور پر جس کا جتنا دل چاہے نفل پڑھ لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت میں کیا پڑھایا یہ اہم ہے، اور وہ تھی 8 رکعتیں اور 3 وتر۔ تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کی اس سنت کو فالو کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص زیادہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھتا رہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ حرم میں لوگ ایک امام آتے ہیں 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، دوسرے آتے پھر 10 پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے نفل نماز ہے
اور آخری عشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر صبح دوبارہ بھی پڑھاتے، ایک دفعہ 10 پڑھا کر پھر 10 پڑھا کر پھر 10 صبح میں مزید پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، 8 یا 10، تو اس کو کوئی حرج نہیں، آپ ساری رات پڑھتے رہے۔ نفل نماز دل کی خوشی کی نماز ہے، تو اس میں باہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو غلط قرار نہیں دینا چاہیے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے یا یہ غلط کر رہا ہے یا یہ کوتاہی کر رہا ہے، اور اس بنا پہ مسجدیں الگ کرنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت رکھنا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں ثابت ہے، صحابہ اور تابعین نے بعد میں اپنے طریقے پر اس میں اضافہ بھی کیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا، اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم الداری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح وتر کے ساتھ پڑھا دیا کریں۔ یہ موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ مسجد میں روزانہ نہیں پڑھائی تھی۔ بدعت وہ کام ہوتا ہے جو نئے سرے سے ایجاد کیا جائے، جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو۔ تو اس چیز کی تو ہمیں دلیل ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باجماعت پڑھایا، 3 دن پڑھایا، اور چوتھے دن پڑھانا چاہتے تھے لیکن کس ڈر سے نہیں پڑھایا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو وہی کو نہیں آنا تھا، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لہٰذا آپ نے اس کو باقاعدہ ایک اس کا رواج عام کر دیا اور اس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ نفل میں زیادہ افضل ٹائم تو سحری کا وقت ہوتا ہے، سو کے اٹھنے کے بعد کا وقت زیادہ افضل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت سب لوگ اٹھ نہیں سکتے، ایک دفعہ سو جائے تو پھر کہاں اٹھیں۔ پھر یہ کہ اگر جماعت سے نہ پڑھے اور اکیلے اکیلے گھر میں پڑھے تو وہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم جاری کر دیا کہ 2 اماموں کو حکم دیا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو یہ نوافل پڑھا کر وتر پڑھا کے گھر بھیجے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ رہا تو اس کے اوپر کوئی حد جاری کی ہو یا انہیں کوئی سزا دی ہو یا انہیں برا بھلا کہا ہو۔ تو اس طریقے سے جب یہ سنت جاری ہو گئی تو لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جوق در جوق اور شوق سے آ رہے تھے، وہ پھر ایک سلسلہ ایسا جاری ہوا جو آج تک قائم و دائم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی برکت کی وجہ سے رمضان میں مسجدیں آباد رہتی ہیں، اور الحمدللہ امت کی اکثریت اس طریقے کو فالو کرتی رہی، سوائے چند لوگوں کے جو اس بات پہ اٹک گئے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مہینہ نہیں پڑھی تو سارا مہینہ نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بیمار ہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن چونکہ رمضان میں ہر عبادت کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی، کیونکہ آپ دیکھیں نا حدیث نمبر 1189 میں آتا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، کہ آپ رمضان کے قیام کی ترغیب دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے، اور جو بھی نفل عبادت ہوتی ہے وہ شوق کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے اور شوق کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو 20 رکعت کی بات ہے اس کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ملتا، ہاں منقطع روایت میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حضرت عمر کے دور میں لوگ 20، 36 اور 40 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ 8 اگر کوئی پڑھے تو وہ کیا سمجھ کے پڑھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھائی تھی، لہٰذا 8 سے کم پہ نہ جائیں اور آپ کی سنت سمجھ کے اس کو کریں۔ لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کے اندر اللہ کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ 40، 50 کے 100 پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو روکے گا نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے لمبا قیام، قیام طویل ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ 100 رکعتیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں گے، مگر اگر آپ 100 پڑھیں گے تو قیام کتنا ہوگا؟ وہ تو اٹھک بیٹھک ہی ہوگی، نمبر تو بڑھ جائے گا رکعتوں کا یا سجدے زیادہ ہو جائیں گے، لیکن اس میں یکسوئی اور خشوع و خضوع نہیں رہے گا۔ لہٰذا زیادہ بہتر کیا ہے کہ انسان کم پڑھ لے لیکن طویل قیام کرے۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں فرماتی کہ مت پوچھو اس کی طوالت اور مت پوچھو اس کا حسن، کہ کتنا لمبا قیام ہوتا تھا اور کتنا خوبصورت قیام ہوتا تھا۔ خوبصورت سے مراد کیا کہ پوری یکسوئی کے ساتھ ہلے جلے بغیر انسان کھڑا ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی جو کیفیات ملتی ہیں اس میں یہ کہ ایک دفعہ آپ نے نماز شروع کی، پوری سورۃ البقرہ اور آل عمران اور النساء جو ہے وہ ایک رکعت میں پڑھ لی۔ اب آج کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ البقرہ تو کیا ایک جز پڑھنے میں ہم تھک جاتے ہیں۔ تو اس لیے جس کو توفیق اللہ دے وہ جتنا طویل قیام کر سکے کرے۔ اور آپ کے قیام کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے اور پھر بھی آپ شوق سے پڑھتے تھے، یعنی آپ کے اوپر
تھکن کے آثار نہیں ہوتے تھے، یہ کوئی احسان جتانا نہیں تھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ بھی پڑھیں، جتنا بھی اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق دے، وہ کوشش یہ کریں کہ چاہے رکعتیں کم ہوں، طویل قیام ہو، اور نیت کر لیں کہ پورا قرآن مجید رمضان کے قیام میں ختم کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن جو ہے یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ تو روزہ کہے گا میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کیا کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا اور یہ رات کو مجھے پڑھتا رہا۔ تو رات کو نماز کے اندر پڑھنا افضل ترین قرات۔ اب اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی مسجد چلے جائیے، کسی حافظ امام کا اہتمام کر لیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ اول سے آخر تک پورا قرآن رمضان میں نماز کی حالت میں پڑھ یا سن لیجئے۔ کچھ لوگ جو حفظ نہیں کر سکتے، کوئی قریب میں مسجد نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ مصحف لے کر یعنی قرآن مجید لے کر خود بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے جو غلام تھے ذکوان، وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ مصحف کھول کر اس سے دیکھ کر ریڈ کرتے تھے اور پھر باقی رکوع اور سجدہ وغیرہ کر لیتے۔ تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہو، جو لوگ اکیلے جیسے پڑھ رہے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر میز ساتھ رکھ لیں، اور قرآن مجید جیسے سعودی قرآن مجید ہے جس پر صفحے کے شروع سے ہی آیت شروع ہوتی اور صفحے کے اختتام پر آیت ختم ہوتی، تو اگر آپ ایک رکعت میں 2 صفحے پڑھ لیں اور اپنے ہاتھ قیام کے وقت سینے پہ باندھے رکھیں اور ایک ہاتھ سے مصحف کو پکڑ لیں اور 2 صفحے ایک رکعت میں پڑھ لیں اور پھر آپ اس کو رکھ دیں، اور اگلی 2 رکعتوں میں پھر صرف ایک صفحہ آپ کو پلٹنا پڑے گا، تو نماز میں زیادہ حرکت بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہ آپ دونوں ہاتھ کھول کر اور اس سے قرآن مجید لے کے اور پھر اس کے صفحے پلٹ کر ڈھونڈنا شروع کر دیں، اچھا کہاں تک پڑھا تھا اور اب کیا پڑھوں۔ یہ سب چیزیں نماز میں خلل ڈالیں گی اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ کم سے کم حرکت کے ساتھ اگر آپ پڑھ سکیں تو بہت اچھا رہے گا، تاکہ نوافل میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید پڑھا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نماز اس میں قیام جو ہے وہ لازم ہے، نماز کا حصہ ہے قیام، لیکن کوئی شخص اگر بیمار ہو یا کھڑے ہونے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ جائے۔ نفل نماز جو ہے یہ کھڑے ہو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں بیٹھنے والے کا اجر آدھا ہے۔ کھڑے ہونے پر اگر 100 نمبر ملتے ہیں تو بیٹھنے پر 50 نمبر ملیں گے، تو اس لیے بغیر عذر اور مجبوری کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے اور وہ زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور ڈر ہے کہ پھر وہ بالکل کچھ بھی پڑھنے سے جائے گا، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ نہ پڑھنے سے وہ بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن بلا وجہ بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے نماز۔ اور قیام جو ہے نماز میں فرض کے درجے میں ہے۔ فرض نماز میں تو کھڑا ہونا جو ہے وہ لازم ہے۔ بعض لوگ فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تو وہ درست نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے، دیوار کی ٹیک لے کے یا اسٹک کی ٹیک لے کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ ہاں اگر کوئی شخص بالکل بیمار ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو اب 2 لوگ پکڑ کے کیسے اس کو کھڑا رکھیں یا کہاں سے وہ سپورٹ لے، تو ایسی صورت میں اگر وہ بیٹھ جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص ساری زندگی کھڑے ہو کے پڑھتا رہا، پھر بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کو پچھلا اجر نصیب ہوگا، کیونکہ اس کی عادت یہ نہیں تھی، یہ مجبوری ہو گئی، عذر ہو گیا۔ تو عذر کی بنا پر اگر کوئی چیز نہیں کی جاتی تو اس پر تو اجر ہے، لیکن بلا عذر اگر انسان صرف بس ایسے ہی مستی میں ہر دنیا کا کام کھڑے ہو کے، کوکنگ کھڑے ہو کے، واشنگ کھڑے ہو کے، استری کھڑے ہو کر، کلیننگ کھڑے ہو کر، دنیا کا ہر کام کھڑے ہو کر، اور جب دنیا سے تھک جائے تو نماز بیٹھ کر، یہ پسندیدہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان بیٹھ کے پڑھ لے۔ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب بہت لمبا قیام ہو تو تھوڑی دیر بیچ میں بیٹھ کے پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یعنی کھڑے ہو کے شروع کریں۔ تو اگر تکلیف ہو رہی ہے اور خشوع نہیں رہا، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پاؤں میں یا جسم میں، کمر میں ایسی تکلیف شروع ہو گئی کہ آپ کا سارا دھیان اس تکلیف پہ ہی جا رہا ہے اور یہ سنائی نہیں دے رہا کہ امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ انسان پھر بیٹھ جائے اور نماز میں فوکس کرے، قرآن سنے، تو اسے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر جب دیکھے کہ جسم کی حالت بہتر ہوگی پھر دوبارہ کھڑے ہو جائے۔ تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو پھر آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد، باقی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو گلیوں بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں،
اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں. پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے. یعنی اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک پھیل جاتے ہیں. پھر جب وہ جدا ہوتے ہیں، یعنی مجلس برخاست ہوتی ہے اور وہ جدا ہوتے ہیں اور اوپر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو. وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تکبیر بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرنے میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری جہنم سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب ان میں فلاں سخت گناہ گار بندہ بھی موجود تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. آپ نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا. تو یہ ہے فضیلت ذکر کی مجالس کی جس میں آپ حاضر ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وعدے جو اس حدیث میں کیے گئے ہیں ان کو ہم پر بھی پورا فرما دے، کیونکہ ہم بھی یہاں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفید علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا، جیسے آج آپ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو جو شخص ایسے راستے پہ چلتا ہے، یعنی گھر سے نکل کر کسی ایسی مجلس کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا. اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. یعنی جو شخص علم سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ساری مخلوقات دعاؤں میں مشغول ہو جاتی ہے. اور یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے اور کتنے فائدے کی بات ہے کہ انسان ایک قدم اللہ کی طرف اٹھائے اور اتنی ساری رحمتیں اور برکتیں اور خیر اس کی طرف آئے. سلف صالحین جو تھے، ہمارے پائس پریڈیسیسر جو نیک لوگ تھے، وہ علم کی خاطر دور دراز کے سفر بھی کیا کرتے تھے اور پھر وہ علم حاصل کر کے واپس اپنے علاقوں میں جاتے اور دوسرے لوگوں کو مستفید کرتے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی کی طرف سے ایک حدیث ملی، یعنی کسی نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. تو میں نے ایک اونٹ خریدا، اس میں کجاوا باندھا اور مہینہ بھر ان کی طرف سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ میں ان کے پاس فلسطین کی طرف پہنچ گیا. تو وہ عبداللہ بن انیس تھے، یعنی صحابی تھے. میں نے دربان سے کہا کہ ان سے کہو دروازے پر جابر آئے ہیں. جابر بن عبداللہ بڑے مشہور صحابی ہیں. انہوں نے پوچھا کیا جابر بن عبداللہ آئے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں. تو وہ اس حال میں نکلے کہ اپنا کپڑا گھسیٹ رہے تھے، یعنی اٹھے اور تیار ہوتے ہوتے چل پڑے. انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے ان کو گلے لگایا.
تو میں نے ان سے کہا ایک حدیث ہے جو مجھے آپ کے ریفرنس سے ملی ہے، قصاص کے بارے میں وہ حدیث کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فوت ہو جائیں یا میں اس حدیث کو سننے سے پہلے فوت ہو جاؤں، تو میں آپ سے براہ راست ڈائریکٹ اس حدیث کو سننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سفر کیا ہے۔ اسی طرح سعید بن مسیب ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث کو لینے کے لیے کئی دن اور راتیں سفر میں گزارتا تھا، ایسے علم جمع ہوا ہے۔ اور آج تو ہماری ہتھیلی میں ہے یہ علم، فون کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایسی ایپس موجود ہیں جس میں تقریباً سارا حدیث کا جو سرمایہ ہے وہ اس میں جمع ہے۔ اسی طرح ابو قلابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں 3 دن قیام پذیر رہا، میرے پاس کوئی ایسی حاجت نہیں تھی کہ جسے میں نے پورا نہ کر لیا ہو، سوائے ایک آدمی کی ملاقات کے جس کے بارے میں لوگ توقع کرتے تھے کہ وہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ میں مدینہ ہی میں رہا یہاں تک کہ وہ شخص آئے، میں نے ان سے حدیث سنی، پھر میں نے مدینہ کو چھوڑا۔ ایک حدیث، یعنی علم کو کس طرح انہوں نے حاصل کیا، کتنی مشقتوں سے اور ایک چیز کے لیے کتنی کوشش کی۔ امام شافعی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، انہوں نے 3 حدیثوں کی خاطر سفر کیا، کوفہ سے مکہ تک، یعنی موجودہ جو عراق ہے اس میں کوفہ ہے، وہاں سے مکہ تک صرف 3 حدیثیں سننے کے لیے گئے۔ آج اگر ہمیں کوئی 20 منٹ کی ٹریولنگ سے آنا پڑے تو ہم کہتے ہیں بہت دور سے آئے ہیں، بہت دور ہے جہاں پر کوئی کلاس ہوتی ہے یا جہاں پر کوئی علم کی مجلس ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں بھی آپ کو نفع مند، فائدہ مند علم ملے، اور وہ علم فائدہ مند ہی ہے جس سے ہماری آخرت بنے۔ دنیا بنانے کے لیے تو ہم نے بہت سی ڈگریاں لے لی ہیں، بہت سے کورسز کر لیے، سرٹیفکیشنز لے لی، لیکن وہ علم جس سے آخرت سنورتی ہے، اور نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی سنورتی ہے۔ دنیا میں بھی انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے، تو اس علم کو سیکھنے کے لیے انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو انٹرنیٹ پہ لیکچرز مل جاتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو آپ کو کچھ بتا دیں، آن لائن پڑھا دیں، لیکن ان پریزنس کسی مجلس میں حاضر ہو کے، کسی مسجد میں حاضر ہو کے کوئی خطبہ سننا، کوئی لیکچر سننا، علم کی مجلس میں بیٹھنا، اس کے اپنے ہی فائدے ہیں۔ اس سے انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی، ایسی مجالس انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتی۔ انسان جب اکیلے کو کام کرتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن جب سب کے ساتھ مل کر کرتا ہے تو اس کا جوش اور ولولہ کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ اور بہت سے لوگ میرے ساتھ ہیں، میں اس سفر میں اکیلا نہیں ہوں۔ چونکہ علم عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی علم برائے علم نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ لیکچر سن لیں اور ہم اپنا علم بڑھا لیں، بلکہ علم ہوتا اس لیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو جب عمل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ماحول بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اور ماحول سے مراد ایسے دوست، ایسے ساتھی چاہیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ مل کر علم حاصل کریں، اور پھر آپ ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں، ڈسکشن کریں، ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور کریں، اس علم کو پختہ کریں۔ اور اس طرح ہماری حرص یہ ہونی چاہیے کہ ہم ساری زندگی طالب علم بنے رہیں، کیونکہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھتے رہو، سیکھتے رہو۔ اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ مجھے نفع مند علم دے، ایسا علم دے کہ جس سے مجھے فائدہ پہنچے اور میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ علم کا راستہ چونکہ جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے، اس کے لیے سورۃ الحدید میں آتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو، یعنی سستی نہیں دکھاؤ، دوڑو، جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ دنیا میں تو ایسا کوئی گھر نہیں،
وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس زمین کو بھی اللہ نے بنایا، اور اس زمین پر اس نے پیغمبر بھی بھیجے جنہوں نے آ کر انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا. وہ راستہ تو موجود ہے، لیکن جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. یعنی ہم تو لوگوں پر عنایت کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ خود ہی اس راستے کی طرف نہیں آ رہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کسی کے اندر یہ طلب ہی نہیں، کوئی اس راستے پہ دوڑ ہی نہیں رہا. ہم تو راستہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن کوئی منزل کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. وہ منزل جس کی طرف تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، آخرت کی منزل. مومن کی منزل جنت ہوتی. مومن دنیا میں دل لگا کے نہیں بیٹھ جاتا کہ وہ بس دنیا مل جانے پر راضی ہو جائے، بلکہ مومن تو آخرت کو سامنے رکھ کے ہر کام کرتا ہے. وہ دنیا کے کام بھی آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے کہ مجھے اس کام سے کہیں اس گھر کے حصول میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی، یعنی کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جو میری اس جنت کے راستے میں رکاوٹ بنے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت عام ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے لیے دعوت دی ہے. اور یہ بھی بہنوں یاد رکھیں کہ انسان کو ملتا وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ کی ساری کوشش دنیا کے گرد ہے تو دنیا مل جائے گی، اور اگر آپ کی نیت اور ارادہ اور کوشش آخرت کا گھر کمانے کے لیے نہیں ہے تو وہ ایسے ہی نہیں اچانک مل جائے گا. جیسے آپ دنیا کا گھر خریدنے کے لیے محنت کرتے ہیں نا، ایسے ہی جنت کے حصول کے لیے بھی محنت چاہیے، کوشش چاہیے، اور بھرپور کوشش چاہیے. تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. جتنی آپ اس گھر کے لیے کوشش کریں گے وہی آپ کی وہاں کام آئے گی، اور اگر اس کے لیے نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، تو پھر کیا بنے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جس نے آخرت کا ارادہ کیا کہ مجھے جنت میں گھر چاہیے، اور اس کے لیے اتنی کوشش کی جتنی کوشش کرنے کا حق ہے، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، وہ قابل قدر کوشش ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن کوشش دیکھی جائے گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی کہ کیا کر کے آیا ہے. ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری نیت اور میرے ارادے میں ہے جنت، کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کی فکر رہتی ہے، کیونکہ وہ ہے اصل گھر. یہ تو ٹرانزٹ پیریڈ ہے. جیسے یہاں سے آپ جاتے ہوں گے نا پاکستان PIA سے، تو پھر آپ وایا ٹورانٹو جاتے ہیں، اور وہ ٹورانٹو آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ منزل ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں، کیا ہوتی؟ ٹرانزٹ ہوتا ہے. وہاں آپ کچھ گھنٹے رکتے ہیں اور پھر اگلا جہاز لے کر اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں. ہم اس دنیا میں نہیں تھے، ہمارا جسم زمین سے بنا اور روح آسمان سے آئی. ہمیں یہاں کچھ سال دیے گئے ہیں رہ کر کام کرنے کے لیے. کس لیے؟ آگے کی منزل کے لیے. یہاں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، لیکن ذہن میں آخرت کا گھر سامنے رکھتے ہوئے کرنی. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے سب سے پہلے تو نیت اور ارادہ کرنا ہے، کیونکہ وہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. کوشش دیکھی جائے گی. کوشش شروع ہوتی ہے نیت سے. انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے پھر اسی کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. مثلا آپ نے یہاں آنے کی نیت کی کہ آج جا کے لیکچر سننا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کوشش کی، گاڑی نکالی، اور اگر اپنی نہیں تھی تو کسی سے بات کی یا اوبر لی یا جیسے بھی،
کوشش کی تو یہاں پہنچے نا. اگر آپ اس گھر کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہوتے تو یہاں تو نہیں پہنچ سکتے تھے. تو سب سے پہلے انسان نیت اور ارادہ کرتا ہے, پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے, پلان کرتا ہے, اور پھر انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. اور انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی اس راستے میں وہ کوشش کرتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو کچھ ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے, نہ ہمارے سجدوں کا, نہ ہمارے ذکر اذکار کا, نہ ہماری سچائی کا, نہ ہماری برائیوں سے بچنے کا. اس کو کوئی فائدہ نہیں, انسان ہی کو فائدہ ملے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی, پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, اگر کوئی ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا, وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نظر آ جائے گی. اور جو ذرے برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو وہاں پتہ چل جائے گی. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں کیا ہوا کوئی عمل بھی رائے گاہ نہیں جائے گا, سب لکھا جا رہا ہے, سب کچھ لکھا جا رہا ہے, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور سب کچھ تولا جائے گا, سب کچھ سامنے آئے گا. اور یاد رکھیے اس کوشش کے لیے ہمارے پاس گنے چنے چند دن ہیں, گنتی کے دن ہیں اس دنیا میں, اور پھر جب موت آئے گی تو وہ اس محنت کو روک دے گی. موت کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, چاہے 1000 سال قبر میں رہیں یا 2000 سال, وہاں پر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں. جو کرنا ہے یہی کرنا ہے. دنیا کے بندے نہیں بننا, آخرت کے بندے بننا ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, جا رہا ہے, جا رہا ہے, جا رہا ہے, اور آخرت سامنے آ رہی ہے. یعنی ہر روز صبح ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے, ہم آخرت سے, موت سے ایک قدم اور قریب ہو جاتے ہیں. پھر اگلا دن آتا ہے, ایک قدم اور, پھر ایک اور, پھر ایک اور, پھر ایک دن آتا ہے کہ اس سے اگلا دن دنیا میں نہیں آتا, پھر آخرت کا دن شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے, اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. کوئی دنیا کے چاہنے والے ہیں اور کوئی آخرت کو چاہنے والے ہیں. تم آخرت کے چاہنے والے بنو, دنیا کے چاہنے والے نہ بنو, کیونکہ دنیا تو ایک ضرورت ہے, ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے انسان کے پاس, لیکن دنیا دل میں گھر نہیں کرنی چاہیے کہ انسان دنیا کے غموں میں مبتلا رہے اور دنیا ہی کے لیے ہر وقت سوچتا رہے اور دنیا ہی کو بہتر سے بہترین بنانے کی فکر کرے. وہ کہتے ہیں کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں, کل حساب ہوگا اور عمل کا کوئی موقع نہیں رہے گا. قبر میں جاتے ہی حساب ہوگا, من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. تو دین پڑھا ہی نہیں, دین جانا ہی نہیں, دین سیکھا ہی نہیں, کیا جواب دیں گے. من نبیو کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی کلامی تو ہم ایمان لاتے ہیں, لیکن آپ کی سیرت وہ کتنی پڑھتے ہیں, آپ کی سنت, آپ کی احادیث ہمیں کتنی معلوم ہے. پھر ہم اپنی زندگی ایک الگ گزار رہے ہیں اور وہ علم کچھ اور کہتا ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. یاد رکھیے ہر انسان کسی نہ کسی مشقت میں لگا ہوا ہے, ہر انسان کوشش میں ہے, ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. کوئی دنیا کے تکاثر کے لیے, کثرت حاصل کرنے کے لیے, اور کوئی آخرت کے لیے. یہاں پر انسان دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت مال کی فکر کر رہا ہوتا ہے, میرا مال, میرا مال. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تو اتنا جو تم نے کھا لیا اور ختم کر لیا, یا تم نے پہن لیا اور پرانا کر لیا, یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. جو یہاں کھا رہے ہو یہیں ختم ہو رہا ہے, جو یہاں پہن رہے ہو یہیں, جو یہاں بنا رہے ہو بڑے بڑے گھر وہ یہیں کے ہیں, وہ آگے نہیں کام آئیں گے. جنت بنانے کے لیے تو کہیں اور خرچ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں ہم سب کو دیکھنا چاہیے. جو وہاں کے لیے دے دیا وہ آگے ملے گا, جو یہاں استعمال کیا وہ یہیں ختم ہو جائے گا. ساتھ تو کوئی چیز بھی نہیں لے کر جانی, اور اگر لے کر بھی جائیں تو وہ وہاں کے لیے کھوٹے سکے ہیں, وہاں کے لیے تو عمل چاہیے. تو ہمیں اپنی منزل سے غافل نہیں ہونا, ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ ہمیں آگے جانا ہے. جیسے ایک مسافر, اس کو چین نہیں آتا, کتنا بھی چاہے وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہو, اس کو یہی ہوتا ہے بس کس وقت میں منزل پہ پہنچوں گا. وہ جہاز میں دل لگا کے نہیں بیٹھ جاتا, چاہے کتنا بھی اس کا آرام دہ سفر ہو, طرح طرح کے اس کو کھانے مل رہے ہوں, ڈرنکس مل رہے ہوں,
نیند پوری کر رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، لیکن اس کا دل وہاں نہیں لگتا، اس کو یہ ہوتا بس بار بار ٹائم دیکھتا ہے کہ کب پہنچوں گا۔ مومن کا حال دنیا میں یہی ہونا چاہیے کہ بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ آگے کب جانا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے میں کتنا وقت دے رہی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس سینٹر ہو گئے اور پھر آگے جنت کھڑی ہوگی، پہلے سوال جواب ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ سوال کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو صلاحیتیں میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں لگائی، جو مال دیا تھا وہ کہاں لگایا، جو علم دیا تھا اس پہ عمل کیا یا نہیں۔ انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر کن کاموں میں لگائی، تمہارا شوق اور ذوق کیا تھا، تمہاری مصروفیات کیا تھی۔ اپنے دن بھر کی مصروفیات پر، راتوں کی مصروفیات پر غور کیجئے، اس میں دنیا کا کتنا حصہ اور آخرت کا کتنا حصہ ہے۔ انسان سے اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کس کام میں تھکایا، کھپایا۔ یہ سوال جو ہم سے ہونے والے ہیں نا، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں اپنے آپ کو، میں اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو، اپنے مال کو، اپنے علم کو، اپنی سب چیزوں کو کس چیز کو بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آخرت یا دنیا؟ میری عمر کس کام میں لگ رہی ہے، میری جوانی کس چیز میں فنا ہو رہی ہے؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے، یا ساری محنتیں صرف دنیا میں لوگوں کی نظر میں جچنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے ساری محنت لگ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں اس زندگی میں ہماری ضرورت ہوتی ہیں، ان کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، یہ کچھ چیزیں ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہماری وانٹس ہوتی ہیں، وہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہماری نیڈز نہیں ہوتی، ہماری نیسیسٹیز نہیں ہوتی، وہ صرف وانٹس ہوتی ہیں، وہ صرف خواہشات ہوتی ہیں، وہ ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ اور ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے پھر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، کیونکہ آخرت کس کے لیے ہے؟ جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، روک لیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جوانی، اپنی عمر، اپنے مال کے بارے میں کیا جواب دوں گی، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا کہ بس یہی لمٹ ہے، اتنے میں گزارا کرو، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے مجھے اپنا وقت بچا کے اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کرنا، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جس نے آخرت کے لیے محنت ہی نہیں کی، دنیا ہی کے لیے ساری محنت کی، تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ کہاں سے بن جائے گی؟ تو یاد رکھیے، یہ سفر مسلسل جاری ہے، یہ عمر پگھل رہی ہے، لمحہ لمحہ ختم ہو رہی ہے، ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، قبر کی طرف رواں دواں ہیں۔ جب وہاں چلے جائیں گے تو پھر وہاں سوال جواب ہونے ہیں۔ اگر وہاں نجات مل گئی تو آگے بھی خیر ہے، اگر وہاں پکڑ ہو گئی تو آگے خیر نہیں، پھر آگے تو بڑی پکڑ ہے۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اسی لیے اس آیت میں کیا فرمایا کہ تم سابقو، سبقت کرو۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وسارعوا، تیز چلو، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، انتظار نہ کرو کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم نمازیں پوری کر لیں گے، نہیں، ابھی سے، نہیں پتا کہ بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، تو ہمارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے جو موت سے پہلے کا وقت ہے، اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا ہے، جس کا حکم بھی دیا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سستی سے نہیں چلو، تھوڑا بہت نہیں کرو، دوڑ لگاؤ۔ اور آپ دیکھیے کہ دوڑ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بے مقصد اور ایک با مقصد، ایک ہے دنیا کی طرف دوڑ اور ایک ہے آخرت کی طرف دوڑ۔ صحابہ کی دوڑ کس طرف تھی؟ جو ہمارے لیے رہنما ہے، جن کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، ان کی دوڑ جنت کی طرف تھی۔ عمیر بن حمام انصاری کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے واہ واہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ بات کہنے پہ کس چیز نے ابھارا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، میں نے صرف جنت والوں میں داخل ہونے کی امید کی ہے
کہ میں بھی اس میں ہوں. تو آپ نے فرمایا تم اہل جنت میں سے ہو. پھر انہوں نے کھجوریں نکال کے کھانی شروع کی، لیکن پھر چھوڑ دی. کہا جب تک کھجوریں کھاتا رہا تو یہ تو بہت لمبی زندگی ہو جائے گی. اور پھر میدان کارزار میں اترے اور شہید ہو گئے. یعنی ان کا شوق اور ان کی خواہش اور ان کی محنتوں کا رخ آخرت کی طرف تھا. تو ہم سب کو بھی سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ میری ساری کوششوں کا اصل مقصد کیا حاصل کرنا. کیا ان ساری کوششوں کے نتیجے میں مجھے جنت لینی ہے یا پھر صرف دنیا تک ہی رک جانا ہے. اب دیکھیے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو شخص مثال کے طور پر کوئی ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، میٹرک کر رہا ہے مثلا، تو وہ 24 گھنٹے صرف پڑھائی نہیں کرتا. وہ کھاتا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی پڑھتا ہے، رشتہ داروں سے بھی ملتا ہے، کھیل کود بھی کرتا ہے، سبھی کچھ کرتا ہے. لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے میں میٹرک کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا میں کھاتا رہتا ہوں، وہ یہ نہیں کہتا میں کھیلتا رہتا ہوں. تو اس کو اپنا ٹارگٹ یا گول یا ایم ہے بالکل کلیئر ہوتا ہے. تو ہمیں جب کوئی پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا جواب کیا ہوگا؟ سچ بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کیا کہیں گے، کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی پوچھے تمہاری سب سے بڑی فکر کیا ہے، تم کیا کہیں گے؟ تمہارا سب سے بڑا غم کیا ہے، تم کیا کہیں گے؟ تمہارا سب سے بڑا خوف کیا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ساری چیزیں دنیا کے گرد گھومتی ہیں، آگے کی فکر کم ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے گول کو بہت واضح رکھنا چاہیے. ہم سب سفر کر رہے ہیں، ہم سب دوڑ رہے ہیں، مگر ہماری دوڑ کس طرف ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم ہے یا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یا پھر دنیا کی طرف؟ کیونکہ دنیا کی دوڑ تو غفلت میں ڈالنے والی ہے. انسان جب دوڑتا ہے تو یا اللہ کی طرف دوڑتا ہے یا اللہ سے دنیا کی طرف دوڑتا ہے. تو جب دنیا کی طرف دوڑتے ہیں تو اللہ سے دوری ہونے لگتی ہے، اور جب اللہ کی طرف دوڑتے ہیں دنیا پیچھے آنے لگتی ہے. تو اگر ہماری دوڑ کی سمت درست نہیں تو پھر ہمیں پلٹ آنا چاہیے، ڈائریکشن صحیح کرنی چاہیے. دوڑ آخرت کے لیے ہونی چاہیے، دنیا رستے میں آ جائے گی، دنیا کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن فکر آخرت کی ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے، نماز کے شروع میں آپ کہتے ہیں یہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا. انی وجہت وجہی للہ، کیا واقعی ہم اپنا چہرہ نماز میں اللہ کی طرف کرتے ہیں؟ صرف قبلے کا ڈائریکشن تو فالو کر رہے ہوتے ہیں، فزیکلی ہمارا چہرہ ادھر ہوتا ہے، پریکٹیکلی چہرہ کدھر ہوتا ہے، دل دماغ کدھر ہوتا ہے نماز میں، کس طرف رخ ہوتا ہے؟ اگر دنیا کی طرف ہے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کی طرف ہے تو دنیا پیچھے آئے گی، دنیا مل جائے گی. دنیا کہیں نہیں جاتی، آپ اس میں رہتے ہیں، اس کی ایک قدرتی خواہشات ہیں ہمارے اندر اور وہ ہم پوری کر لیتے ہیں جیسے تیسے. لیکن رخ ہم نے اپنے رب کی طرف کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں وہ چیزیں چھوڑنی، ایکسٹرا بوجھ اتارنے ہیں، بیکار کی مصروفیات اور لغو چیزیں چھوڑنی ہیں، تاکہ ہم اپنا بوجھ ہلکا کر کے زیادہ فوکس اپنی آخرت کی طرف کریں، ان کاموں میں زیادہ وقت لگائیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. اب میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے؟ کون سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے؟ ہمیں عام طور پر پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے اس کو. لوگوں کی رضا کے کام ہمیں پتہ ہے، مثلا لوگ کس قسم کا ڈریس پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، کسی شادی پہ جانا ہو، کسی پارٹی پہ جانا ہو تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ موقع کون سا ہے، کن لوگوں میں جانا ہے، پھر ہم ویسا ہی ڈریس پہنتے ہیں نا، چاہے وہ ڈریس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہم نے اسراف کر کے کیوں نہ بنایا ہو، اپنی حیثیت اور وقت سے بڑھ کے قرض لے کر،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ناراض نہ ہو کہ تم ہمارے بچے کی شادی میں ایسے ہو گئی. ٹھیک ہے انسان معقول ڈریسنگ میں جائے لیکن اللہ کی حدود کو تو توڑے نہیں نا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو پردے کا حکم دیا ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو اپنے آپ کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے؟ لیکن کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم پہنتے وقت یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں؟ پیاری بہنوں صرف ایک کوشچن اپنے آپ سے کیا کریں کہ جو ڈریس میں پہن رہی ہوں کیا میرا رب اس سے راضی؟ اور اگر نہیں تو مجھے نہیں پتا کہ میں ہو سکتا اسی حال میں چلی جاؤں اللہ کے پاس. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو میں ایسا ایسا لباس پہن لیتی ہوں جس میں بازو کا خود کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتی. اب دیکھیے دسمبر جنوری میں شادیاں ہوتی ہیں اور لوگوں نے کیسے ڈریس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جیکٹس تو نہیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں کا مجھے نہیں پتا لیکن بیک ہوم پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ عموماً شادیاں دسمبر جنوری میں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ڈریسنگ وہ ہوتی ہے جو اس موقع کی مناسبت سے ہو. بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر کیا چاہتے ہیں مجھ سے. تو پہنتے وقت، کھاتے پیتے وقت، بات چیت کرتے وقت، جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ یہ باتیں میرے رب کو راضی کرتی ہیں کہ نہیں؟ جب ہم کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، کسی کی بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، کسی پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، کیا اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اس بات سے اللہ راضی ہے یا نہیں؟ اور اگر ہم باتیں کیے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارا دل راضی ہو رہا ہے اور اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو کیا ان باتوں میں کوئی خیر ہے جن سے اللہ راضی نہیں؟ اسی طرح ریلیشن شپ میں ہم کسی سے بناتے ہیں، کسی سے کاٹتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا اس وقت ہم اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں؟ ہم کسی کو دیتے ہیں کچھ تو کیا اللہ کی رضا سامنے رکھتے ہیں کہ یہ میں دے رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا چاہے میرا دل نہیں بھی مان رہا؟ اگر ایسا ہو تو ہم اپنے ان رشتہ داروں کو بھی دیں جن کو دینے کو ہمارا دل نہیں چاہتا. ہر فیملی میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت تنگ کرتے ہیں لیکن وہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. اللہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں. کئی دفعہ قرآن مجید میں یہ حکم آیا ہے، لیکن ہم اور غریبوں کو دے دیں گے، باہر چیریٹی میں بڑا بڑا اماؤنٹ دے دیں گے، لیکن اپنے ہی بہن بھائی اگر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں تو ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے یا وہ ہماری پسند کے لوگ نہیں. تو پیاری بہنوں، صدقہ بھی کرنا ہے نا تو یہ نہیں دیکھنا کہ میرا دل کس کو دینے کو کرتا ہے، یہ دیکھنا کہ میرا رب کہاں دینا پسند کرتا ہے، چاہے مجھے پسند ہے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو میں دے رہی ہوں وہ تو اس کے لیے دے رہی ہوں نا، اس کا بدلہ میں نے اس انسان سے تو نہیں لینا، میں نے تو اپنے رب سے لینا یہ بدلہ. تو جب رب کے لیے کوئی کام کرنا تو پھر انسان اپنے نفس کی خواہش کو روک لیتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کیونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارا رخ درست ہے نا، ہر کام اللہ کی خاطر ہے، تو پھر جو بھی ہم کریں گے وہ سارا عبادت شمار ہوگا. ہمارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. اگر ہم عشاء پڑھ کے سوئیں گے اور فجر کے لیے اٹھیں گے، آپ کو معلوم ہے نا کہ جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے گویا وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، ان کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی. اور خواتین کے لیے مسجد کی نماز نہیں، لیکن گھر میں بھی اگر یہ پڑھ کے سوتی ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی عبادت لکھی جائے گی. لیکن اگر آپ نے عشاء ہی تاخیر کر دی، اس یا پڑھی ہی نہیں یا فجر کے لیے اٹھے ہی نہیں، تو پھر تو آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں نا، رب کی رضا کو تو نہیں دیکھ رہے. وہ سونا عبادت تو نہیں ہو سکتا. ہم کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے، لیکن اگر ہماری نیت ہو کہ ہم اس کھانے سے انرجی حاصل کر کے اللہ کا حق بھی ادا کریں اور بندوں کا بھی، تو یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. پھر اسی طرح اگر ہم جاب کرتے ہیں اور اس سے مقصود رزق حلال کمانا ہو تاکہ ہم عزت کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور دوسروں پر بھی خرچ کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم مانگنے والے ہوں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہوں، ہم دینے والوں میں شمار ہوں، تو یہ بھی عبادت بن جائے گا. بس کچھ بھی کر رہے ہوں،
کبھی محبت کی فیلنگ آئے، کبھی ڈر کی آئے، کبھی امید کی آئے، کبھی خوف کی آئے، بس دل وہیں اٹکا ہوا ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی اور بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کی، اسی نے تو سب کچھ دیا ہے۔ تو پیار سے کہا کرے اللہ میرا سب کچھ آپ ہی کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میں سب کچھ آپ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد فرمائیں، آپ مجھے ان راستوں کی طرف لے جائیں جو تیری رضا کی طرف جاتے ہیں، تیری جنت کی طرف جاتے ہیں، جس میں تیرا دیدار کر سکوں۔ اللہ مجھے نیکی کے کام سجھا دیں، اللہ مجھے نفع مند علم عطا کر دیں، اللہ مجھے وہ باتیں بتا دیں جو میں اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں کروں، تاکہ جب تجھ سے ملوں تو مجھ سے راضی ہو، تاکہ ہم ساری اپنی محنتوں اور مشقتوں کا رخ اپنے رب کی طرف کر دیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہر لمحہ سوچتے رہے کیا یہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے، جس راستے پہ میں چلی ہوں اس سے مجھے اللہ کا قرب ملے گا یا اللہ سے دوری ملے گی۔ تو جو چیز اپنے رب سے دور کرنے والی ہے اسے پیچھے ہٹ جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی۔ اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت اس کو کہتے ہیں تو میں اس کی طرف ایک گز کے قریب آتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا، اور اگر وہ ایک گز میری طرف آئے تو میں 2 گز اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ یہ میرے بارے میں سوچے تو صحیح کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو ہم سب کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسا ہے، اور جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ یاد رکھیے بہت سے لوگ عبادات صرف دنیاوی مقصد کے لیے کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کر لے کہ کوئی شادی ہو جائے بچی کی، یا وظیفہ کر لے تو نوکری لگ جائے، یا وظیفہ کر لے تو یہ دنیا کے کاموں کے لیے ہم سب کو چھوڑ کر نماز کی بھی پابندی کر لیں گے تاکہ ہمیں دنیا مل جائے۔ پیاری بہنوں ہمیں ذرا ہوش میں آنا ہے، دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے، وہ کام کرنے ہیں جس سے ہماری دنیا تو بنے لیکن آخرت ضرور بنے۔ دنیا کی قیمت پہ آخرت بنے تو کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کی قیمت پہ دنیا بنا رہے ہیں تو یہ نقصان کا سودا ہے۔ تو صحیح نیت کے ساتھ جو کام آپ کریں گے وہ آپ کا کام عبادت بن جائے گا، چاہے وہ دنیا کا کام بھی ہو۔ اور پھر انسان جب صحیح مقصد کو سامنے رکھ کے کوئی کام کرتا ہے تو چاہے وہ پیورلی دنیا کا کام ہو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں 4 کام ایسے ہیں جو انسان کو جنت تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو، گھر والوں کے ساتھ بھی، اٹھتے بیٹھتے کمرے سے باہر نکلے، اندر گئے، صبح سو کے اٹھے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک خاتون خانہ جو گھر میں بھی کھانا پکاتی ہے اس پر اگر وہ احسان نہیں جتاتی اور موڈ آف نہیں کرتی اور خوشی سے کھلاتی ہے کہ گھر والے ہیں یہ بھوکے ہیں، یہ کام سے آئے ہیں، یا جیسے بھی بچے ہیں وہ اپنے لیے خود نہیں پکا سکتے، تو یہ سارا سراسر عبادت کا کام ہے۔ اگر آپ اس میں اپنی نماز نہیں بھولتے، اپنے دین کے کام نہیں بھولتے، اپنے اذکار نہیں بھولتے، تو آپ کا یہ عمل سراسر عبادت بن جائے گا۔ تو فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتے جوڑ کے رکھو، اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یعنی سیدھے سیدھے معاملات ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے ایک کام کے سوا باقی کام جو ہے وہ دنیا داری ہے ایک طرح سے۔ تو دنیا داری بھی اگر صحیح نیت کے ساتھ کی جائے، صحیح مقصد کے ساتھ کی جائے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا کہ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہے، ہمیں اس کا فرما بردار بننا ہے،
ہمیں اس کی عبادت خوشی سے کرنی ہے، ہمیں اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنا ہے، ہمیں اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، ہمیں ہر دم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا ہے، ہر کام یہ دیکھتے ہوئے کرنا ہے کہ یہ مجھے جنت سے قریب کرے گا یا دوزخ سے قریب، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کہ میں اللہ کا دیدار کر سکوں، کیونکہ جنت بھی مل گئی نا تو اس کے بعد جب اللہ کو دیکھیں گے تو جنت بھی بھول جائے گی، وہ اتنی خوبصورت لمحات ہوں گے کہ انسان کی آنکھیں اس سے زیادہ خوبصورت منظر کوئی نہیں دیکھی۔ یہ ہمارا گول ہونا چاہیے کہ میں ایسے کام کروں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکوں، اللہ ہی کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے چہرے کی خاطر صدقہ کرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے چہرے کی خاطر نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، لوگوں نے واہ واہ کی یا نہیں، یا مجھے کچھ تعریف ملی یا نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور اسی پر اس کا اختتام، اس نے اپنی نیت چینج نہیں کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لوگوں کے حقوق بھی اللہ کی خاطر ادا کرنے، یعنی جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ تکلیف پہنچے تو اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، چیخ پکار نہیں کرنی، جزا فضا نہیں کرنا، پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ شاید میں ہمیشہ یہیں پر ہوں، اور یہ بھول جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیں دنیا کو اپنا ہم و غم نہیں بنانا۔ دنیا کے غموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان آخرت کو اپنی فکر بنا لے۔ دنیا کی زندگی کو امانت سمجھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، ہر دن کو، ہر گھنٹے کو قیمتی سمجھنا ہے، وقت اور فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتے رہنے کی سوچنا ہے، کیونکہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھا ہے، وہ یہاں بھی اچھا پائیں گے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کا گھر کتنا خوبصورت ہے، کتنا بہترین ہے۔ جو شخص بندوں کے معاملات آسان کرتا ہے، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ اپنے مال، اسباب، اولاد، ہر چیز کو آخرت کے رخ کی طرف کر دینا ہے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے، ذکر کی مجالس کو جوائن کرنا ہے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، کسی نہ کسی طرح علم سے ضروری تعلق جوڑے رکھنا ہے، کوئی نہ کوئی کورس جوائن کیے رکھنا ہے تاکہ ہمارا دماغ بھی کام کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں نا، وہ بڑھاپے میں پھر ان کا دماغ صحیح کام کرتا ہے، کیونکہ جس چیز کو بھی استعمال نہ کیا جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخری عمر تک ان کی نگاہ، ان کے دانت، ان کی ہر چیز سلامت ہوتی، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ایک اچھے طریقے سے اپنے ان چیزوں کو استعمال کیا۔ تو اپنے نفس کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی جان کا بھی۔ ایک عالم کہتے ہیں اے لوگو، اللہ تم پر رحم کرے، تم علم سکھانے والے بن جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو علم کی مجلسوں میں حاضری دو، وہاں کان لگا کے سنو، فائدہ حاصل کرو، اور اہل علم سے بھلائی طلب کرتے رہو، بصیرت حاصل کرتے ہوئے سوال کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم نے علم سے پوری طرح روگردانی کر لی تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی جس طرح ہمارے لیے کھانا پینا لازم ہے نا، ایسے ہی علم کی مجالس سے تعلق ہمارا لازم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آخر میں چند نجات دینے والے کام گنوا دیتی ہوں۔ اس میں تقدیر پہ راضی رہنا، آزمائشوں پہ صبر کرنا، عمل میں اخلاص پیدا کرنا، گناہوں سے توبہ کرتے رہنا، برائیوں سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اللہ کی طرف عاجزی اور گڑ گڑا کے رجوع کرنا، دعائیں کرنا، اللہ کے لیے خشوع اختیار کرنا، ہر نیک عمل جو پتہ چلے علم حاصل کرتے اس پر عمل کی کوشش کرنا، صرف اپنی خیر نہیں چاہنا، اوروں کی بھلائی چاہنا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مومن بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے وقت نکالیں، دوسروں کے لیے زندگی آسان کریں، دوسروں کو سکھانے والے بنیں، دوسروں کو آسانیاں دینے والے بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان کر دے گا۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ میرے پاس خواتین آتی ہیں کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں، ہمارے بچے کھانا نہیں صحیح کھاتے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم دوسروں کے بچوں کو کھلانا شروع کرو، غریب بچے جو دنیا میں ان کو کھلانا شروع کرو، تمہارے بچے خود ہی کھانے لگیں۔
جب انسان دوسروں کی فکر کرتا ہے تو اس کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے. اور ہلاک کرنے والے کام کیا ہیں؟ ایروگنس، تکبر، خود پسندی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حسد، ریاکاری اور دکھاوا، غیظ و غضب اور غصہ، مال کی محبت، خواہشات کی پیروی، اور دنیا میں دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش. سب میرے تابع دار ہو جائیں. لوگوں کو اللہ کا تابع دار بنائیں، اپنا نہیں. جب آپ اللہ کا بنائیں گے نا تو آپ کو خود ہی ہو جائے گی. تو پیاری بہنوں، یہ تھی چند یاد دہانی کی باتیں. اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اور آپ سب پر رحم فرمائے اور ہمارے کاموں کو آسان کرے. میرا میسج یہی ہے کہ اللہ کے بندے بن کے زندگی بسر کریں اور اس کے لیے علم حاصل کریں. آپ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے جو آسانی ہو اس میں سے اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں دور فرما دے. تمام بیماروں کو صحت دے اور تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے. تھوڑی سی اناؤنسمنٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے پاس باہر آپ نے اسٹال دیکھا ہوگا. یہ بڑی دور سے لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کتابیں اور بڑی محنت سے تیار کی گئی ہیں. اس پر ریسرچ میں بہت ٹائم لگتا ہے. ایک ایک نقطہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے اور پھر اس کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے خوبصورت کارڈز میں پڑھ سکیں. جیسے یہ تسبیحات کا کارڈ، اللہ کی تسبیح اللہ کو بڑی پسند. کتنی قسم کی تسبیح ہے وہ ساری اس میں لکھ دی گئی، اس کے فائدے بھی لکھ دیے گئے. تو یہ آپ کو باہر سے مل جائے گا. لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہے، یہ پڑھ کے خود بھی یاد دہانی کرتے رہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور نان مسلمس کو بھی یہ کارڈ دے سکتے ہیں. کوئی بھی فیصلہ جو آپ نہ کر پا رہے ہیں استخارہ کریں. طریقہ پورا لکھا ہوا ہے اور دعا بھی ہے آخر میں. پھر اسی طرح گناہوں کی بخشش کی دعائیں ہیں. زندگی میں رکاوٹیں آنے لگے تو صرف دوسروں کو بلیم نہ کریں کہ لوگوں نے نظر لگا دی، بلکہ کیا کریں؟ اللہ سے توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی نعمتیں بھی عام کرے گا. پھر رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں، پروٹیکشن کی دعائیں ہیں انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور بسم اللہ پڑھنے کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں. یہ سارے آپ کے لیے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ میں سے ہر ایک کارڈ اپنے لیے اور ایک اپنی کسی دوست کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر لے گا تو اسٹال خالی ہو جائے گا، ورنہ ہم جیسے اٹھا کے لائے تھے واپس لے جانا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.